ہے بھائی. اور اجماع کا جواب یہ دیا دیوبندیوں بریلویوں کا اجماع. ابے اب علامہ ابن عبد البر کے وقت وہ کہ دیوبندی بریلوی تھے وہ, لیکن جس چمچے کو سامنے اس نے بٹھایا ہوا ہے اس چمچے پر پابندی ہے. اسے کہا ہے کہ جو سوال میں ریٹن میں لکھ کے دوں اس سے دائیں بائیں ہٹنے کی کوشش کی تو تیری ایسی کی تیسی کر دوں گا میں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے سامنے بٹھا, میں سوال کروں گا, پھر تیرا باپ بھی اس کا جواب دے کے دکھائے تو میں دیکھتا ہوں تو اگلی دفعہ کلپ بنا سکتا ہے کہ نہیں. لیکن میری شرط یہ کہ کیمرہ میرا اپنا ہوگا. یہ شرط. یہ کہتے ہیں ہم نے تو راستہ کھولا جب چاہو آؤ. ارے بھائی میں آؤں گا, کیمرہ مین میرا ہوگا اور لائیو چلے گا یہ, تاکہ کم بخت بعد میں تو ایڈیٹنگ کرتا ہی ہے. اور پتہ نہیں کوئی آزاد جمیل ہے جو اسے بار بار فون کر کے الو بنا رہا ہے, اور وہ بار بار کہتے ہیں میرے پاس مولانا طارق جمیل صاحب کا فون آیا, اتنی کالیں آئیں. وہ بھائی جان کہیں تحقیق کرو وہ آزاد جمیل نہ ہو, وہ آزاد جمیل نہ ہو کہیں. اس نے کئی لوگوں کو اس طرح سے مولانا طارق جمیل صاحب کی آواز بنا کے بیوقوف بنایا ہوا ہے. پھر مولانا طارق جمیل صاحب کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو کیوں مشہور کر رہے ہو؟ تو کٹر دیوبندی ہیں, یہ منافقت نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھو ان کے وہی عقیدے جو المحنت المفند میں لکھے ہوئے ہیں. کیوں لوگوں کو الو بنا رہے ہو بھائی؟ ایک بات پر قائم تو رہو. آپ بولو میرا عقیدہ ہے جو اس کے خلاف ہے میں نہیں مانتا. اگر مولانا نہیں مانیں گے تو ان کو بھی نہیں مانتا, کراچی کے مفتی نہیں مانتا تو اس کو بھی نہیں مانتا. انہوں نے چونکہ چائے پلا دی, سر پہ ہاتھ رکھ دیا, تو وہ بہت اچھے ہو گئے. ہم نے چائے نہیں پلائی, ہم آپ کے جو ہے نا وہ راز فاش کر رہے ہیں, آپ بہت گندے ہو گئے. اگلا سوال میں اس سے پوچھوں گا, سامنے نہیں بیٹھ رہا نا, پوچھنے دو مجھے کچھ سوال. اگلا سوال میں اس سے پوچھوں گا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں جو فرق ہے یہ اجماع امت سے ثابت ہے. کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں, مگر ان کو آہستہ لبیک کیوں کہلوایا جاتا ہے؟ اجماع کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ عورت ہے, حیا کا عنصر ہے. کسی حدیث میں نہیں آتا کہ عورت صفا اور مروہ کی سعی چل کے کرے گی. نبی نے تو فرمایا جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو. جیسے نبی نے فرمایا جیسے میں نے نماز پڑھی ایسے پڑھو, تو نبی نے حج کے بارے میں بھی تو فرمایا جیسے میں نے حج کیا. لیکن پھر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت دوڑے گی نہیں, کیونکہ وہ کیا ہے؟ عورت ہے. حیا کا عنصر اس میں کیا رہے گا؟ غالب رہے گا. حدیث میں آتا ہے آپ نے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا ہے سینہ تان کے. عورت کو رمل کرنے کی اجازت نہیں ہے, حالانکہ کسی حدیث میں عورت کو رمل سے روکا نہیں ہے. پھر بھی پوری امت, چاروں ائمہ جمع ہے کہ عورت رمل, چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ عورت رمل بولو بھائی نہیں کرے گی. اس کا جواب اس نے یہ دیا, عبداللہ بن عمر نے فرمایا عورت آہستہ لبیک کہے گی. جب حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے فوراً ذہن کس طرف جاتا ہے؟ قول رسول کس طرف جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, دوسرے درجے میں صحابی کے قول کو بھی حدیث کہا جاتا ہے, اثر کہا جاتا ہے, حدیث کہا جاتا ہے. دوسرے درجے میں جب دعویٰ کیا جاتا ہے نا حدیث لاؤ, تو فوراً کیا مراد ہوتی ہے؟ اور دوسرا اس کمبخت نے جو صحابہ کے اقوال پیش کیے وہ بھی ضعیف. ایک روایت میں ابن جریج مدلس ان سے روایت کر رہا ہے, خود چیخ چیخ کے تھک گیا, ہر بیان میں کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے, یہ حنفیوں کا کام اور فلانے کا کام اور گمراہ لوگوں کا کام, اور تم کمبخت تم چیلنج قبول کر کے بھی قوم کو کیا بنا رہے ہو؟ ضعیف روایتیں پیش کر رہے ہو. یہ سوال میں اس کو سامنے بٹھاؤ تو پوچھوں گا, ٹھیک ہے نا. چاروں ائمہ کا اتفاق ہے, ابو حنیفہ, شافعی, مالکی, احمد ابن حنبل, کے عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اور میں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا صدیوں تک کوئی ایک مفتی بھی نہیں دکھا سکتے, ایک فقیہ بھی, جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ عورت مردوں کی طرح چوڑی ہو کے نماز پڑھے گی. یہ فتویٰ سعودی عرب سے امپورٹ ہوا ہے. بن باز جو کٹر سلفی تھے, ٹھیک ہے, متقی عالم تھے, پرہیزگار تھے, مانتے, لیکن ان کے کچھ مسائل اجماع امت کے خلاف ہیں. علامہ بن باز, شیخ صالح العثیمین اور ناصر البانی, یہ تینوں ہماری نظر میں قابل احترام عالم ہیں, لیکن ان تینوں علماء کے کچھ تفردات ہیں جو پوری امت کے خلاف ہیں. ان تفردات کو نہیں مانا جائے گا, جس میں 3 طلاق کو 1 کہنا, یہ تفرد تو ابن تیمیہ نے شروع کیا. اسی طرح عام موضوع پہ مسا کر لینا, پہلے کوئی بھی قائل نہیں تھا اس کا. تو انہی میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک چیز کو پروموٹ کیا کہ عورت مردوں کی طرح, تو وہاں سے انہوں نے لیا ہے. اور تمام ائمہ محدثین ایک طرف. صرف ایک روایت ہمیں بخاری کی ملتی ہے جس میں انہوں نے ایک تابعیہ یا صحابیہ کے بارے میں کہا کہ وہ مردوں کی طرح پڑھتی تھیں, تو وہ خود اس کی علامت ہے کہ امام بخاری کو اس پوری امت میں ایک عورت ملی ہے. ٹھیک ہے نا.
یہ خود اس کی علامت ہے. باقی تمام عورتیں کیا کر رہی تھیں؟ وہ سمٹ کے پڑھ رہی تھیں. تبھی تو ہم مگر یہ خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں, ایک خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں. شوافے کی کتابوں میں امام شافعی سے بھی یہ منقول ہے, امام احمد بن حنبل سے صراحتاً منقول ہے کہ عورت سمٹ. ابے امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاذ ہیں. آج تم ہم پہ طنز کرتے ہوئے دیوبندیوں نے لوگوں کو اندھا مقلد بنایا ہوا, امام احمد بن حنبل پہ کیوں طنز نہیں کرتے آپ؟ وہ تو کہہ رہے ہیں عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اگر آپ مجھ سے حوالہ مانگتے ہو اگلے بیان میں انشاءاللہ میں ان کی پوری عبارتیں پڑھ کے سناؤں گا. تو اتنے بڑے بڑے امت کے علماء فقیہ ان پہ طنز نہیں کرتے. طنز کس پہ کرتے ہو؟ بر صغیر کے علماء پر, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میری دکان ان کی وجہ سے بند ہو گئی. صحیح ہے نا؟ جس سے خطرہ ہوتا ہے نا اسی کے پیچھے پڑا, یہ میرے پول پٹیاں کھولیں گے. تو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا اجماع ہے, اس کا بھی کوئی جواب نہیں. اس کا جواب اس ہے دیوبندی بریلیوں کا اجماع ہے. فالتو باتیں, تو ہر جواب کو گھما رہا ہے ٹھیک ہے نا. اور ایک اور پوچھ لوں سوال. میں نے کہا تھا امام حسن نے 100 سے زیادہ شادیاں کی ہیں, اس پر اس نے طنز کیا کہ اہل بیت کے گستاخ اور اہل بیت, اور کا کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, یہ تاریخی روایتیں ہیں. کمال کی دیکھو کہ جب میں نے کہا نا کہ حدیث لے کر آؤ, عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی ہیں, اس پر کوئی حدیث, سوری عورتیں آہستہ لبیک کہیں, اس پر کوئی حدیث لے کر آؤ, تو اس نے کہا حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. اس نے اس کو حدیث کی کتاب بھی مان لیا اور عبداللہ بن عمر کے قول کو حدیث بھی مان لیا. کمبخت مصنف ابن ابی شیبہ تمیز سے پڑھ لیتا. مصنف ابن ابی شیبہ ہی میں ہے کہ امام حسن نے بہت ساری شادیاں کی ہیں. وہ جو چمچا بیٹھا ہوا ہے قیامت تک اس سے یہ سوال نہیں پوچھے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کہہ رہے تاریخی کی کتابوں میں ہے من گھڑت قصے اہل بیت کی گستاخی میں, اسی میں لکھا ہوا ہے. یہ وہ مصنف ابن ابی شیبہ ہی پڑھ لیتا. اور پھر ہمیں ایک تو علمی اختلاف ہوتا ہے نا, تمیز کے دائرے میں انسان بات کرتا ہے, یہ بات بھی جاہلانہ اور کرے گا ایسے جیسے اس سے بڑا مجتہد کوئی آج تک پیدا ہوا ہی نہیں ہے. کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اس سے بڑا, بہت بڑا. ہمیں کہہ رہے ہیں یہ حدیث پڑھتے ہی نہیں ہے, دورہ کرتے ہیں, وہ بھی آخر میں دورے کی طرح ہی کرتے ہیں, ان کو حدیث کا کیا پتا. تو سامنے بیٹھ پتا چلے گا کہ تجھے حدیث کا کتنا پتا ہے. اور 2 سوال اور پوچھ لوں ہے بھائی. یہ انگلی کے اشارے کے بارے میں نا, انگلی سے یہ جو اس طرح اشارہ کرتے ہیں پوری اتحیات میں, اس میں اس کمبخت نے یہ کہا ہے کہ یہ جو حنفی کلمہ توحید پہ انگلی اٹھا کے گراتے ہیں نا, یہ نہ کسی صحیح حدیث میں نہ کسی ضعیف حدیث میں, حالانکہ یہ حدیث میں موجود ہے. مجھے سند کی تحقیق نہیں ہے اور اللہ کی قسم میں نے